الله يا أبا عبد الله. الحمد لله الذي نبر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت أفعال أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ورسوله سيد الأتقياء والأصفياء مولى المبادئ إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اس وقت کے عنوان سے سلسلے کی آخری مجلس ہے کل شام غریبہ مغرب کے فوراً بعد برقرار ہوگی. اس میں صرف مسائل ہوں گے. اس وقت کے سرور کائنات اور جناب امیر سے متعلق مختصر سے مجلس پیش کروں گا، اسے قبول فرمائیے گا. جہاں تک میری طاقت نہیں کوشش کروں گا بتانے کی کوشش کروں. میں نے کل چند قرآن سے آیات پیش کی تھی. چند آیات کی اور آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا. سورہ النجم قرآن کریم کا ظاہر طریقہ مسئلہ ہے جس میں ابتدائی آیات میں اس سورہ میں سجدہ بازی و اختتام کی آیات ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رسول خدا کبھی اللہ فرما رہا میرا حبیب کبھی بھی ہوائے نفس سے کلام نہیں کرتا. وما ينطق عن الهوى یہ کچھ بھی نہیں کہتے ہوائے نفس سے. ان هو الا وحی یوحی جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی الہی. ذرا ان الفاظ کو غور سے سن لیجیے گا. ان هو الا وحی یوحی جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی الہی ہے. جو کچھ کہتے ہیں. اب پیغمبر نے جو کچھ کہا ہے وہ تین چیزیں بنتی ہیں. یا وہ قرآن ہے، یا حدیث قدسی ہے، یا حدیث نبوی ہے. جو کچھ بولا یا قرآن ہے، حدیث قدسی ہے، یا پھر حدیث نبوی. جو کچھ کیا وہ سب سنت نبوی ہے. توجہ ہو. اب نہ کہنا محمد ہم جیسے، وہ جو کہہ دیتے ہیں وہی ہوتی ہے. اگر بات پہنچ رہی ہو، جو کچھ کہہ دیتے ہیں یا قرآن ہے یا حدیث قدسی یا حدیث نبوی، جو کچھ کرتے ہیں وہ سنت ہے. اوروں کا کوئی تقابل ہی نہیں. آج کسی بہرحال کراچی سے نہیں، کسی اور شہر سے ہیں، پاکستان کی ایک اور مولانا کہنا مناسب نہیں سمجھ رہا تو اور مناسب 10 ممبر کے حساب سے مل نہیں رہا. بہرحال اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں.
انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا. انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی. کہ یہ حضرات ممبروں سے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ رسول خدا جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے کہتے ہیں. تو وہ جواب دے رہے تھے کہ نہیں، صرف شریعت میں، باقی جو کچھ اپنی ذاتی زندگی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. بس شریعت جب پہنچا رہے ہوتے ہیں یا قرآن تو اللہ کی طرف سے ہوتا. تو آیت میں کہاں تقیید ہے؟ اللہ نے آیت میں نہ کوئی قید لگائی ہے نہ تخصیص کی ہے. عربی کی اصطلاح اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ وہ سن رہے ہیں تو سمجھ لیں. نہ اللہ نے قید لگائی ہے آیت میں کہ شریعت پہنچانے میں جو کہیں وہی ہے، نہ اللہ نے تخصیص کی. اللہ نے مخصوص نہیں کیا، اللہ نے مطلق طور پہ کہا ایبسلیوٹلی جنرلی جو کچھ کہیں. جب انسان اللہ جب کوئی قانون کہتے کہ جو کچھ کہیں، اگر اللہ خود تخصیص نہ کرے اور استثناء نہ بتائے تو استثناء نہیں ہے. مجھے استثناء بھی پہنچانا پڑے گا، تخصیص بھی پہنچانی پڑے گی. ابھی آپ جانتے ہیں نا کہ کچھ سابقہ حکمرانوں نے کہا تھا ہمیں استثناء دے دو، ابھی بھی نہیں پہنچ رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم نے قانون نہیں توڑا، وہ کہہ رہے تھے ہمیں قانون میں استثناء دے دو، یعنی قانون ہے ہمیں ایکسیپشن دے دو. نہیں لو، یعنی قانون ہے اور ہمیں لاگو بھی ہو رہا لیکن استثناء دے دو. کیوں؟ کیونکہ ہم وزیر اعظم رہے، ہم حکمران رہے، کیونکہ حکمران رہے ہمیں استثناء دے دو. نہ جانے مسلمانوں کو کہاں سے عادت پڑی ہے، کس کس نے استثناء لیا. یہاں پہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ کوئی استثناء نہیں. جانتا ہوں میں تھوڑی سب باتیں کہہ رہا ہوں تو کوئی اس آیت کے اندر تخصیص نہیں ہے، قید نہیں ہے، تقیید نہیں ہے، اطلاق ہے. یعنی جو کچھ رسول خدا کہہ دیں، جو کچھ کہیں، جو کچھ کہیں، گھر میں کہیں یا مسجد میں، بھائی سے کہیں یا بیٹی سے، نوازوں سے کہیں یا اصحاب سے، جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کی مرضی سے ہے. یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، توجہ ہو، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کی مرضی سے ہے. اب یہ عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ نے ایسا بنایا ہے. اللہ جانتا یہ کوئی ایسا کام کریں گے ہی نہیں جو اس کی منشا کے خلاف ہو. عزیزان گرامی، یہ کیوں اتنا زور لگایا جا رہا ہے کہ پیغمبر سے عصمت چھین لی جائے؟ یہ کیوں اتنی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ نہیں پیغمبر اسلام صرف شریعت پہنچانے میں، قرآن سکھانے میں معصوم تھے، ذاتی زندگی میں نہیں. کیونکہ جانتے ہیں نا ذاتی زندگی پیغمبر کی اہل بیت کے ساتھ گزری ہے. توجہ ہو، تو ذاتی زندگی کے اندر اب وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو محبت تھی بیٹی سے، محبت تھی علی سے، محبت تھی حسن و حسین سے جو ان کے لیے اتنا کچھ کہہ گئے. میں کہتا ہوں 2 منٹ کے لیے میں آپ ہی کی مان لیتا ہوں، محبت میں ان کے لیے اتنا کچھ کہہ گئے تو پھر مانو نا اوروں سے نہیں تھی. جو بلا وجہ نہیں ہوتی، کوئی وجہ ہے جو ان سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ہر چیز میں پیغمبر کو یا علی نظر آتے ہیں یا زہرا نظر آتی ہیں یا حسن نظر آتے ہیں یا حسین. اب
اپنے تمام چیزوں میں انہی سے محبت کر رہے ہیں. عزیزان گرامی اللہ بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ ہوائے نفس سے کلام ہی نہیں کرتے، جو کچھ کہتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں. ایک اور جملہ کہوں گا، اسے بے شک کاٹ دیجیے گا، نشر نہ کیجیے گا، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں، سب سننے والوں سے نہیں. جو یہاں موجود ہے ان کے لیے پیش کر رہا ہوں، سن لیجیے گا عزیزان گرامی. اور سب محبت، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے جملے کو سنیے گا. تو بہت سے کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، کسی بھی طرح سے ذاتی زندگی میں ثابت کر دیا جائے کہ معصوم نہیں تھے، صرف آفیشیل زندگی میں اپنی نبوت کے عہدے کے معاملات میں رسول خدا معصوم تھے، قرآن پہنچانے میں، شریعت پہنچانے میں، ذاتی زندگی میں نہیں تھے. تو ایک اور وجہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ پیغمبر کو معذلہ عصمت سے نیچے اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ جو بعد میں ان کی جگہ آ رہے ہیں انہیں وہ پیغمبر تک لے جا نہیں سکتے. جب پیغمبر تک لے جا نہیں سکتے تو پیغمبر کو اس طرح سے لایا جائے کہ باقی سب ویسے ہی برابر نظر آئے. جتنی کوشش کر لو پیغمبر پیغمبر ہیں، محمد محمد ہیں. معراج پہ صحابہ نہیں گئے تھے. اب جو ہے نا طبیعتوں کو گرا تو نہیں گزر رہا ایسے جانے کے چند آیات کی زحمت دوں سب من میں کچھ دیر چلے گا نا میرے ساتھ. عزیزان گرامی یہاں چند آیات میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں جو بہت سے مسلمانوں نے استعمال کی ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ معصوم نہیں. میں ان کا جواب پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں جواب نہیں دے رہا، یہ اہل بیت نے جواب دیے. 3 آیات پیش کروں گا جن 3 آیات کو استعمال کیا گیا ہے رسول خدا کے خلاف کہ وہ معصوم نہیں تھے. تو پہلی سورہ ضحیٰ کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. 11 آیات ہیں، آخری آیت میں نہیں پڑھی، 10ویں آیت قابل توجہ. وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے آپ کو یتیم پا کے گود میں لے لیا؟ کیا اللہ نے آپ کو ظاہر ترجمہ پیش کر رہا کچھ لوگ تو پہنچ رہا ہے. یہ آیت جو بیچ کی آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو گمراہ پا کے ہدایت میں دی. وَوَجَدَكَ عَاقِلًا فَصَدَّقَ، اور اللہ نے آپ کو بے معنی بے دولت پا کے دولت نہیں دے دی. 2 آیات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو یتیم پا کے گود نہیں لے لیا. کیا اللہ نے آپ کو بغیر دولت کا پا کے دولت نہیں دے دی؟ 2 آیات تو لوگ پہنچ گئے، سارا مجمع نہیں پہنچا. پورے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافر تو کافر، مشرک تو مشرک، کبھی مومن کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہا، کیونکہ مومن بھی کبھی نیکی کرتا ہے کبھی گناہ. اللہ نے ہمیشہ اپنے کسی نبی پیغمبر یا وصی کے فعل کو اپنا فعل کہا نہیں ہے مجمع. اللہ نے مشرک کافر تو دور کی بات ہے، مومن کے فعل کو اپنا فعل لے گا. یہ جو اس نے کیا یہ میں نے کیا. توجہ، اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اے میرے حبیب یہ جو شیطانوں کو آپ نے کنکریاں ماری ہیں یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، میں نے ماری ہیں. اللہ نے اپنے رسول کے فعل کو اپنا فعل کہا. بہت سے پہنچ گئے ہیں، نہ جانے کس نیت سے جناب ابو طالب نے پالا. چلیے کچھ دیر، نہ جانے کس نیت سے حضرت ابو طالب نے پالا ہے.
کہ اللہ کہہ رہا ہے اے ابو طالب یہ آپ نے میرے حبیب کو گود نہیں لیا، یہ میں نے گود لیا ہے۔ بھائی اللہ کی آغوش ہے نہیں تو کوئی ایسی آغوش تلاش کرو جو اتنی بابرکت آغوش ہو کہ اللہ کہے یہ ان کی نہیں میری آغوش ہے۔ تو مجھے ایک ہی آغوش نظر آئی کہ جس میں پلنے والے کبھی محمد بنتے ہیں، کبھی علی بنتے ہیں، کبھی عقیل بنتے ہیں، کبھی جعفر طیار۔ چلتے رہیے گا میرے ساتھ۔ زیادہ زحمت نہیں تو چلتے رہیے گا۔ آخری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو بے مایا بے دولت پا کے دولت دے دی۔ سب جانتے ہیں دولت جناب خدیجہ کی تھی، ایسی نیت تھی بیوی کی کہ اللہ نے کہا خدیجہ کی دولت آپ نے نہیں دی ہم نے دی ہے۔ بھئی کسی کی دولت اتنی پاک ہو، حلال ہو، رسالت سے پہلی جناب خدیجہ نے اسلام کے اعلان رسالت سے پہلے دولت کمائی تھی، لیکن اتنی پاک دولت تھی کہ اللہ نے انہیں توفیق دی سارے مسلمانوں کے قرضے انہوں نے اتارے۔ اور مسلمانوں اب احسان فراموشی نہ کرنا، اسلام پہ پیسہ دکھا جناب خدیجہ کا۔ اب مثل کی آیت کو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے آپ کو گمراہ پا کے ہدایت دی۔ اب یہ بہت سے مسلمان کا ترجمہ، اہل بیت کا ترجمہ کیا ہے سننا چاہیں؟ میں دوسری دونوں آیات چھوڑ دوں گا اگر آپ کہیں گے اسی پہ تمام کریں۔ چھٹے نمبر سے مجھے بولا لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا گمراہ تھے، اللہ نے ہدایت دی، اور آیت یہی پڑھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا واحد ضالین جمع۔ پروردگار نے ہمیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پہ جن پہ تیرا غضب ہے ان میں شمار کر، نہ جو ضالین ہے گمراہ ہیں ان میں۔ تو یہاں پہ آیت آئی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ نے آپ کو ماذ اللہ استغفر اللہ گمراہ پایا، ہدایت دی۔ تو کہا مولا لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ضال کے معنی گمراہ کے ہیں، مولا نے کہا جو خود ہی گمراہ ہو۔ ہماری لاکھوں روحیں قربان آل محمد، اگر انہوں نے دفاع نہ کیا ہوگا تو کون سا اجازت بتائیں گے آگے؟ آپ نے فرمایا جو خود ہی گمراہ ہو وہ دوسروں کو کیا ہدایت دے گا؟ توجہ، بھئی رسول خدا بار بار ایک ہی بات کہتے رہے او مسلمانوں سب پڑھنا لکھنا سیکھو۔ کسی صحابی نے پلٹ کے نہیں کہا آپ کو خود پڑھنا لکھنا آتا نہیں، ہمیں تاکید کرے چلے جا رہے ہیں کہ پڑھنا لکھنا سیکھو۔ اس کا مطلب ہے سارے صحابہ جانتے تھے پیغمبر ان پڑھ نہیں ہے۔ بھئی لفظ قرآن میں آیا امی، امی کے کئی 7 معنی ہیں، ایک ہے ان پڑھ کے، توجہ، ایک ان پڑھ 6 معنی، اور ایک وہ جو ماں سے منسوب ہو، جس کو ماں نے اکیلے پالا ہو، توجہ، ایک معنی ہے جو ام القریٰ سے منسوب ہو، مکے کی سرزمین سے۔ اب اپنا اپنا ظرف ہے کہ انسان امی کے کیا معنی لیتا ہے، پتہ نہیں مطلب ہے یا نہیں۔ یہ بھی نمے امام نے فرمایا، امام تقی علیہ السلام نے کہا کہ یہاں امی کے معنی ان پڑھ کے نہیں ہے، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، وہ ان پہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ کہ آیت کی تلاوت وہی کرتا ہے جو تلاوت کرنا جانتا ہو۔ وہ دنیا کی ساری زبانیں جانتے تھے، نہیں پہنچا سکا۔ رسول خدا دنیا کی ساری زبانیں جانتے تھے، سمجھتے تھے، ہر زبان میں گفتگو کر سکتے تھے، ہر زبان لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ نہیں ہے مطلب میرے جملے کو ضائع کیا آپ نے۔ بھائی کوفے کے اندر ایک آدمی آیا، اس نے آنے کے بعد کہا، جب مولا نے کہا نا سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو،
لوگ ایسے سوال کر رہے تھے سر میں بال کتنے ہیں، کھاؤں گا کیا، پہنوں گا کیا، گھر میں؟ مولا جواب دیتے رہے. مولا نے کہا ہاں ہونا علم جب میرے سینے میں علم ہے، تم لوگوں نے پیٹ سے بھر دیا، مجھ پہ طنز کرتے ہو، مجھے تنگ کرتے ہو، صحیح سوال نہیں کرتے، سیکھنے کی غرض سے. تو وہاں من میں ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ یا امیر المؤمنین سوال میرے بھی ہے لیکن اپنی زبان میں سوال کروں گا. مولا نے نہیں کہا کون سی زبان، یہاں کوئی مترجم ہے جو بتائے؟ جس زبان میں سوال آیا اسی زبان میں مولا نے جواب دیا. نہیں ہے جس کتاب سے سوال آیا اسی کتاب سے جواب دیا، جس رفتار سے سوال آیا اسی رفتار میں جواب دیا. مولا نے یہ نہیں کہا کون سی زبان. ہمارے ہر امام نے اسی زبان میں جواب دیا. تو امام نے کہا ہم رسول خدا کے وصی ہیں جیسے ہم ہر زبان جانتے ہیں. روک کے دور بات پیش کر یقین مانے بالکل طاقت نہیں آتی پھر بھی خون جگر دے رہا ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، آپ کے دائیں زانوں پہ امام حسن مجتبیٰ 3 برس کے ہیں. ایک مرتبہ صحابہ کا مجمع، ایک بزرگ سر پہ امامہ کمر پہ پٹکا باندھ رکھا ہے، اندر آئے کہ یا رسول اللہ کچھ سوالات کئی دنوں سے مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں، حل نہیں مل رہا، تو میں نے سوچا آپ کے پاس آ کے سیکھ لو. پیغمبر نے کہا میرے نواز حسن سے پوچھو. صحابہ پریشان ہے، 3 برس کا بچہ اس بزرگ سے خود حل نہیں ہو رہا. اتنا قابل فہامہ انسان، قابل انسان، ان سے خود حل نہیں ہو رہے، بچہ کیا حل کرے گا؟ انہوں نے پھر فوراً کہا یا رسول اللہ اپنی زبان میں سوال کروں گا، میری زبان ہے عبرانی. اب سارے صحابہ کو ارے بچہ امام حسن آج تک کبھی مدینے سے باہر نہیں گئے، ان کی زبان میں کیسے جواب دیں گے؟ مولا حسن نے مسکرا کے دیکھا، اب بیٹھ جائیے آرام سے سوال کیجیے، اطمینان سے پوچھیں، جس زبان میں چاہے پوچھیں. مولا حسن نے انہی زبان میں، انہی کی زبان میں جواب دیا. انہوں نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے مولا حسن کو سلام کیا، کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ حجت خدا. وہ اٹھے چلے، جیسے ہی جا رہے تھے نا دروازے تک پہنچے، پیغمبر نے کہا کیا بات ہے، تعجب سے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کس زبان میں بات کر رہے تھے؟ کہا یہ ہے میرا بھائی خضر، یہ نبی خضر ہے، ان کے سوالات حل نہیں ہو رہے تھے، حسن نے حل کر دیے. جنہوں نے قرآن پڑھا ہے سورہ کہف کے اندر ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ صاحب تورات، فرعون کو شکست دینے والے، جب انہیں سیکھنا تھا تو اللہ نے خضر کے پاس بھیجا، اور جب خضر کو سیکھنا تھا تو حسن کے پاس بھیجا. جو مکے کی سرزمین سے ہو اسے امی بھی کہا جاتا ہے، اور لازمی نہیں کہ انپڑھ کے معنی لیے جائیں. اب یہاں پہ رال کے معنی کیا ہے؟ میں نے یہ ساری زحمت دی ہے، باقی تو آیات اگر وقت ہو تو پیش کروں گا. اب امام سے پوچھا چھٹے نام سے، مولا لوگ کہتے ہیں یہاں گمراہ کے معنی. مولا نے کہا اگر خود گمراہ ہوں تو دوسروں کو کیا ہدایت دیں گے؟ کہا مولا پھر بتائیے آپ کے نزدیک یہاں ذال کے کیا معنی ہے؟ توجہ سب تک آواز آ رہی ہے میری؟ تو پوچھا چلے امام سے مولا پھر آپ کے نزدیک معنی کیا ہے؟ مولا نے کہا ذال کے کئی معانی ہیں. خود نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے کہا
الحکمت ضالۃ المؤمن اینما تجدوہ خذوہ، حکمت، دانائی، علم مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں پاؤ سے حاصل کر لو۔ ایک معنی ہے گمراہ کی، ایک معنی گمشدہ کے، توجہ، گمشدہ کے بھی معنی لال گمشدہ کے معنی میں بھی آتا۔ اب امام نے کہا مولا رسول خدا کے لیے اللہ نے کس معنی میں کہا؟ تو آپ نے فرمایا یہاں پہ ہے گمنام میں، پیغمبر کو مکے کے باہر کوئی نہیں جانتا تھا، کہا میرے حبیب میں نے آپ کے نام کو شہرت کی طرف ہدایت دی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا مولا تفسیر کیا ہے؟ کہ وہی جو عبد المطلب نے کہی تھی، پیغمبر کے دادا نے فرمایا تھا۔ جب سارے مکے والوں نے کہا ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ہم نے یہ نام رکھا، یہ نام، تو جناب عبد المطلب نے ہاتھوں پہ اٹھایا کہ سب میں کہوں محمد، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ سارے مکے والے خاموش ہو گئے کہ عبد المطلب آج تک کسی کا نام محمد نہیں، عربی لفظ کا لفظ ہے لیکن نام کسی کا نہیں، آپ نے نام محمد کیوں رکھا؟ محمد یعنی جس کا بہت زیادہ نام ہو، ہم سے ہے، ایک ہے حامد حمد کرنے والا، محمود جس کی حمد کی جائے، محمد جس کا نام بڑا بلند ہو۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا میں دیکھ رہا ہوں میرے اس پوتے کا نام بہت بلند ہوگا، سب سے زیادہ رکھا جائے گا۔ مجمع نہیں ہے، برطانیہ کی جہاں سارے ریکارڈ مرتب ہوتے ہیں، انہوں نے کہا آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ پہلا نام، فرسٹ نیم، سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام ہے محمد، اور سر نیم آخری نام ہے حسین۔ یہ اس وقت کو بتا رہے تھے، چھٹے امام نے کہا کہ ان کا نام بہت زیادہ ہوگا، گمنام تھے لیکن نام بہت زیادہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، کبھی بھی آل محمد کے علاوہ قرآن کو کسی اور سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، نہ جانے کیا سمجھا بیٹھے۔ ایک آیت اور پیش کر اسی لئے تمام کروں گا، اب سینے میں دم نہیں ہے۔ سورہ نمبر 80 ہے قرآن کا، سورہ عبس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى اور يذكر فتنفعه الذكرى۔ بھئی اس کی 40 سے زیادہ آیات ہیں، ابتدائی آیات جن کو پیش کیا گیا پیغمبر کے معاذ اللہ خلاف، کہ یہاں اللہ نے معاذ اللہ پیغمبر کو ڈالا۔ عبسا سن رہے سب؟ اسی سے تمام کر رہا ہوں، مشورہ ختم ہو جائے گا، سارے مجمع کی توجہ۔ عبسا وتولى، اس نے ایک عجیب سی شکل بنائی، وتولى اور رخ پھیر دیا، ان جاءه الأعمى، جب اس کے پاس ایک نابینا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ رسول خدا سے متعلق ہے۔ ہماری تمام تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، شیعہ تفسیر، مجموع البیان ہو، صافی ہو، قدیمی التبیان ہو، تفسیر کہاس ہو، تفسیر المیزان، سب جگہ ایک ہی بات لکھی چھٹے امام سے۔ اب میں نام نہیں لکھ سکوں گا، میری مجبوری ہے کہ کس کے متعلق ہے۔ پوچھا چھٹے امام سے مولا کس کے متعلق ہے؟ لوگ کہتے ہیں رسول خدا۔ اللہ جب بھی رسول خدا سے خطاب کرتا ہے نا تو کہتا ہے آپ، اس آیت میں ہے وہ، نہیں پہنچا سکا، یہ نہیں کہا آپ نے شکل بنائی، آپ نے رخ پھیرا، توجہ، عبس وتولى، اس نے شکل بنائی۔ جب غریبہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بڑے غریب فقیر صحابی تھے، وہ کسی امیر صحابی کے پاس چلے گئے۔ امیر کو عربی میں کہتے ہیں غنی۔ سلامت رہے سب لوگ، جو پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے وہ انہیں بتا دیں جو پہنچ گئے۔ اور جانے کے بعد بہت پیسے والے صحابی جو کے پاس سب سے جو غریب صحابی تھے نا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، وہ آئے
تو انہوں نے مکروہ سی شکل بنائی, دھکا دیا اور رخ پھیر دیا. اب ان کے متعلق تو کہہ نہیں سکتے تھے, تو کہا کہ نہیں, اللہ نے رسول خدا سے کہا ابسا فتولا, اس نے شکل بنائی اور اپنا رخ پھیر لیا. انجاءہ الاعمی, جب ایک نابینا ان کے پاس آیا, وما یدریک لعلہ یزکا اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ, وقت نہیں ہے. ابھی اسی قرآن ہی میں اگر پڑھ لیا ہوتا تو کوئی نہ کہتا یہ پیغمبر سے متعلق ہے. اللہ حبیب خدا سے متعلق فرما رہا ہے کہ سب سے دنیا میں اچھا اخلاق آپ کا ہے. انک لعلی خلق عظیم, آدھا مجمع نہیں ہے. اگر آپ میں سے کوئی مجھے دیکھے نا, مجھے, نہ میں معصوم, نہ نبی, نہ امام, آپ ہی جیسا بھائی ہو, اگر میں بھی کسی نابینا کو دھکیل کے رخ پھیروں تو آپ کہیں گے کیسا عالم دین ہے, نابینا کو دھکا دے دیا, مکروہ سی شکل بنا کے چلا گیا. یہ رسول خدا سے متعلق کتنی بڑی بات کہہ رہے ہو. بات پہنچ گئی ہے. بات پہنچ گئی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ قرآن کریم میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم, آپ خلق عظیم کے مالک, آپ سے بہتر کسی کا اخلاق نہیں. رسول خدا کفار و مشرکین سے بھی مسکرا کے بات کرتے تھے, یہی تو لکھا جناب رسول خدا جناب امیر سے متعلق ہر آدمی نے لکھا ہمیشہ مسکرا کے. مولا کے بہت بڑے دشمن نے اعتراض کیا, کہا یا آپ میں ساری خوبیاں, بس ایک مجھے آپ کی بات پسند نہیں. مولا نے کہا وہ کیا؟ مسکرا کے کیا کہا, آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے, میدان جنگ میں گھمسان کا رن پڑا, سب بھاگ رہے ہیں پھر بھی مسکرا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. آپ پہنچ رہے ہیں. جناب رسول خدا جناب امیر کے لیے ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. کیسے ممکن ہے کہ کوئی غریب صحابی آئے پیغمبر رخ موڑ لیں. ارے پیغمبر تو کفار و مشرکین آ جاتے تھے پھر بھی مسکراتے رہتے. وہ خاتون مشرکہ جو راستے میں کانٹے پھینکتی تھی اور پیغمبر پہ اوجڑی گرا دیتی تھی, آپ تو اس سے بھی جب دیکھا نا کہ آج وہ اوجڑی پھینکنے والی نہیں آئی, پوچھا آج وہ نظر نہیں آ رہی, لگتا بیمار ہے, آپ اس کے بھی گھر چلے گئے. اب وہ سمجھی کہ بھئی میں ایک تو بوڑھی خاتون, لگتا ہے یہ آج مجھے سزا دیں گے. پیغمبر اسلام نے کہا آج آپ اوجڑی پھینکنے مجھ پہ نہیں آئے, میں سمجھ گیا بیمار ہوں گے. ایک مرتبہ رونے لگے. کہا پھر کیوں آئے ہیں؟ کہا اگر دوا چاہیے ہو تو میں لا دیتا ہوں, طبیب چاہیے ہو تو میں لا دیتا ہوں, اگر کھانا نہیں ہے تو لانے کے لیے تیار ہوں. ارے جس حبیب کا ایسا اخلاق ہو, پتہ نہیں پہنچی بات یا نہیں پہنچی. کیسے ممکن ہے کسی غریب صحابی سے رخ پھیر لیں. جانا کہ رانی یہ تمام آیات آل محمد سے سمجھے سمجھ میں آ جائے. بس بھائی میں نے ذہن کو تمام کیا. آج شب عاشور پورے سال کی سب سے غمگین رات ہے. جنہیں کبھی رونا نہیں آتا کوشش کریں آج رو. مجھ سے پانیان میں ورکنگ کمیٹی انتظامیہ ٹرسٹیز نے درخواست کی کہ آج رات مولا حسین کے مسائل پڑھیں. عام طور سے مولا حسین کے مسائل لوگ نہیں پڑھتے اور اشرے میں نہیں بولتے تھے. لوگ شام غریبہ کے روز عاشور مسائل ہو جاتے. میں مولا کی شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا. مولا حسین کی شہادت کے بعد میرا اپنا جی کرتا میں مر جاؤں. مولا حسین کی 3 رخصتیاں
کہ سننا چاہیے. مولا کی 3 رخصت آپ جانتے ہیں نا. کل صبح عاشور کا دن ہے. آپ نے دیکھا تمام جنگوں میں اہل بیت سب سے آگے نظر آئے. مولا علی خود پہلے گئے ہر جنگ میں, مولا حسن ہر جنگ میں خود پہلے, مولا حسین ہر جنگ میں خود پہلے, لیکن کربلا میں سب سے آخر. جانتے ہیں کہ ہر جنگ میں جینا آسان تھا, مرنا مشکل تھا, لیکن کربلا میں مرنا آسان تھا, جینا بڑا مشکل تھا. کیوں؟ بھوک پیاس تھی اور فیصلہ ہو چکا تھا سب نے مارے جانا. تو مولا حسین نے کہا پہلے اصحاب چلے جائیں, کیونکہ یہ جنت میں جلدی پہنچ جائیں, اور پھر اہل بیت جائیں. اور ان میں بھی حضرت عباس آخر میں تھے, سب سے آخر میں مولا حسین. اصحاب انصار ایسے کہ جان دینے کے بعد بھی پوچھتے تھے مولا آپ راضی ہیں؟ میرے طرف دیکھیے کہاں آج جی کرنا تفصیل سے بتا. کچھ دیر کے لیے میں کوشش کروں گا کہ کربلا کا نقشہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. مولانا جب نماز پڑھ رہے تھے نا ظہر کی, تو اس وقت ایک بہت ہی ظریف, سب سے جو بوڑھے بزرگ شہید کربلا ہے, حضرت سید 97 برس کے ہیں, 97 ایج. ان کی کمر جھکی ہوئی تھی, بھویں پڑی ہوئی تھی, اور ہاتھ میں ایسا تھا, چل نہیں سکتے تھے پوری طرح سے. تو آئے مولا کے پاس, مولا اجازت ہے میں شہید ہونے جانا چاہتا ہوں. مولا نے کہا سعید آپ سے چلا تو جا نہیں رہا, سعید آپ کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا, آپ کی بینائی کمزور ہے, چل نہیں سکتے, بزرگ ہیں. جناب سعید رونے نے کہا مولا مجھے محروم نہ رکھیے گا, مولا میں آپ کا قربان ہونے آیا ہوں, مولا مجھے اجازت ضرور دیجیے گا. جانتے مولا حسین نے کیا کیا؟ کہ سعید ابھی جب میں نماز پڑھوں گا نا, آپ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, جو تیر آئیں وہ آپ لے لیجیے گا. دیکھیے گا میری طرف. جناب سعید کے پاس 3 پٹی, انہوں نے ایک کمر پہ باندھی تاکہ کمر سیدھی ہو جائے, دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے, کمر کو سیدھا کیا, پھر ایک بھووں پہ باندھی تاکہ میں دیکھ سکوں. تیسری پٹی اگر میں جنگ پہ جاتا نا تو کہتا میرے پاؤں باندھو تاکہ میں گھوڑے سے گر نہ جاؤں. بہت جذبہ ہے اصحاب حسین میں. ایک مرتبہ آپ جناب سعید, مولا حسین نے نماز شروع کی, اللہ اکبر. جناب سعید نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے, بہتر دیکھیے گا, کمر پہ ہاتھ رکھے, کمر کو سیدھا کیا, کھڑے ہو گئے. سامنے سے تیر آیا سینے پہ بھی. آپ جانتے ہیں نا تیر تیزی سے اندر جاتا ہے, نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کہ کون ہوتا ہے نا نکال نہیں سکتے. سینے میں تیر لگا, بزرگ تھے, لب کانپنے لگے, پیاسے تھے. ایک مرتبہ دیکھا کہ مجھے تکلیف ہے, دوسرا تیر آیا پھر بھی سینے پہ لیا. 6 تیر سینے میں لگے, 1 تیر گردن میں لگے. اب جب بہت زیادہ کانپنے لگے نا تو ایک مرتبہ نگاہوں کو اٹھایا, کیونکہ ہاتھ تو کمر پہ تھے. انسان دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے. جناب سعید نے نگاہوں کو بلند کیا, اب پروردگارا بس اتنی طاقت دے دی تیرے حسین کی نماز سلام ہوگا, میں تب تک نہ گروں جب تک تیرا حسین نماز میں. بس ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب سعید سمجھ کے مولا کی نماز تمام ہو گئی. جیسے ہی ان کی نماز تمام ہوئی, جناب سعید نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا. جیسے گرنے لگے نا, مولا حسین تیزی سے آگے بڑھ گئے. ایک ہاتھ ان کی گردن پہ رکھا, دوسرا کمر پہ رکھا, بڑے آرام سے زمین پہ لایا. انہیں نے کہا کہ ان کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. جناب سعید نے کانپتے ہوئے لبوں سے کہا مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا حسین نے سعید میں راضی ہوں, میری ماں فاطمہ آپ سے راضی ہے, میرے بابا علی آپ سے راضی ہے, میرے جب رسول خدا آپ سے راضی ہے, سعید میرا اللہ آپ سے راضی ہے. حضرت کو میں نے بس پہ وقت گزر گیا ہے. جناب
جناب سید الشہداء صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں. اشقیاء کہتے ہیں جیسے جیسے عاشورے کا دن گزر رہا تھا مولا حسین کے چہرے کا نور بڑھتا چلا جا رہا تھا. مولا پہ کوئی خوف نہیں تھا, جلال بڑھ رہا تھا. بس ایک مرتبہ جناب سید الشہداء آخری ودا کے لیے خیموں میں واپس آئے. سب سے پہلے مولا سجاد کے خیمے میں گئے. مولا سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. میری طرف دیکھیے گا, مولا حسین آگے بڑھے, مولا سجاد کا دایاں بازو پکڑا اور ایک مرتبہ کا سجاد میں اسرار امامت سونپنے آیا ہوں. مولا سجاد نے آنکھیں کھولی جو غش میں تھے, دیکھا میرے بابا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہا. مولا سجاد نے خود بتایا میرے بابا بہت زخمی تھے. جانتے کیا کیا مولا سجاد نے؟ کہا بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے, این امی العباس, بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ مولا حسین نے کہا قد قتل, بیٹا عباس مارے گئے. کہا بابا این اخی علی الاکبر, بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں؟ مولا حسین نے نہیں بتایا, علی اکبر مارے گئے. جانتے کیا کہا؟ کہ سجاد آپ کب تک پوچھتے رہیے گا, میں کب تک بتاتا رہوں گا. بیٹا خیمے میں مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی. سجاد اب کوئی نہیں رہا, سجاد اب کوئی نہیں رہا. مولا سجاد نے آواز دی, پھوپھیا ماں میرا عصا لا دیجیے, میری تلوار لا دیجیے. بیٹا عصا کیوں چاہیے؟ کہ پھوپھیا ماں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے, میں عصا کا سہارا دوں گا, بابا کی تعظیم کروں گا. کہ تلوار کیوں چاہیے؟ کہ میں بابا کا دفاع کروں گا. کہ نہیں بیٹا آپ پہ جہاد ثابت ہے, آپ امامت کے وارث ہیں. اب میری سن لیجیے, مولا نے جو وصیت کی, مصائب ہیں, تفصیل کا وقت نہیں. جانتے ہیں مولا نے کیا وصیت کی؟ کہ سجاد جب آپ مدینے جائیے گا اور میرے شیعوں سے ملیے گا تو میرے شیعوں سے کہیے گا شیعہ جی مہما شرفتم ما عدم فتقرون, اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا. میں رسول کا وہ مظلوم نواسا جسے بڑی بے دردی سے مارا گیا. دو موقعوں پہ مولا حسین نے شیعوں کو یاد کیا, دو موقعوں پہ. پہلا جب پانی پینا ٹھنڈا تو میری پیاس یاد کرنا. دوسرا جانتے مقام کون سا؟ مولا کہتے ہیں یا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرون کیف استسقی لطفل فابوا یدخلون. اے میرے شیعوں کاش تم سب کربلا میں ہوتے, دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا. مجھ سے کہا نہیں جا رہا, بس میں نے ختم کر دیا. پہلی بدائی پڑھی ہے کہ نہیں؟ مولا حسین نے مولا سجاد سے ودا کیا. جانتے ہیں پھر دوسری بدائی کس سے؟ جناب زینب کبریٰ سے. اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب تھی, ساری بیویاں آ گئی. مولا حسین نے کہا ایجید بثوب عجیب, زینب مجھے پرانا لباس لا دو. مولا نے اپنے اس لباس پہ پرانا لباس پہنا. پھر ایک مرتبہ کہا زینب میں نے سجاد کو آپ کو سونپا, میں نے سکینہ کو آپ کو سونپا. ایک ایک بیٹی کا نام لیا, ایک ایک بچے کا کہا یہ سب آپ کے حوالے. مولا ایک مرتبہ چلے, ابھی در خیمہ پہ نہیں پہنچے تھے. جناب زینب رو رہی تھی,
آواز محلن محلن یا آخر بھیا آہستہ آہستہ بھیا رک جائیے مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی مولا خود بھی رونے لگا زینب اماں نے وصیت کی تھی ہاں بھیا ذرا گریبان کھولیے گا مولا نے گریبان چاپ کیا جناب زینب نے قدموں کو اٹھایا لبوں کو گلے پہ رکھا چومنا شروع کر دیا کہا زینب کیا بات سے کیوں اتنا چوم رہی کہا بھیا اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری ودا کے لیا تو میری طرف سے گلا چوم نہیں میرے بھائی نہیں میرے بچے سنیں گے بس دو منٹ دیکھیں گے میری طرف برداشت کریں گے چھوڑ دوں یا پڑھو بس ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا بہن ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹانا جناب زینب نے چادر ہٹائی میرے مولا نے کلائیوں کو چومنا شروع کیا جب چومنا شروع کیا کہا بھیا کیا بات ہے کلائیاں اتنی کیوں چوم رہا ہے کہا بہن بابا نے کہا تھا حسین زینب کی کلائیاں چوم لینا ان کلائیوں میں رسیوں نے بندھنا ہے بس پتہ نہیں پڑھوں نہ پڑھوں ابھی تو میں نے مسائل نہیں پڑھے خدا کی قسم نہیں پڑھے مسائل میرے تک دیکھیے گا ایک شیخ جعفر شوشتری مرحوم عبداللہ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں مولا حسین خیمے سے باہر جب خیمے سے باہر آئے نا تو مولا نے بڑی مظلومیت سے زلجنہ کو دیکھا تو نظر یمین و نظر شمال پھر دائیں طرف دیکھا اور بائیں طرف دیکھا بڑی حسرت سے کہا او عباس او علی اکبر او قاسم او حبیب میں نے تم سب کو گھوڑوں میں سوار کرایا تھا آ کے دیکھو مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے میں بالکل تنہا رہ گیا راوی کہتا میں نے دیکھا کہ ایک بی بی برقع پوش خیمے سے باہر آیا کہا بھیا ابھی زینب زندہ میں آپ کو زلجنہ پہ سوار کراؤں بی بی نے مولا کا بازو تھا کہ بھیا سوار ہو جائے تیسری وداعی سن لیجیے مولا نے زلجنہ کے لگاموں میں ہاتھ ڈالا ایک ہاتھ لگام میں دوسرا تلوار تھا مولا نے زلجنہ کو ایڑ لگائی زلجنہ آگے بڑھا زلجنہ آگے نہیں بڑھا مولا نے دوسری دفعہ کہا زلجنہ آگے بڑھا زلجنہ آگے نہیں بڑھتا اب مولا نے تیسری دفعہ نہیں کہا آگے بڑھا روکے مولا نے جانتے کیا کہا زلجنہ کیا تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا زلجنہ میرے بھائی مارے گا میرے اصحاب مارے گا میرے بیٹے مارے گا کیا تم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا زلجنہ کے آنسو بہنے لگے بے زبان جانور تھا سر کو چھکا دیا جب مولا نے زلجنہ کے پچھلے قدموں کی طرف دیکھا ایک چھوٹی سی بچی زلجنہ کے قدموں سے لپٹی تھی مولا زلجنہ سے اترے مولا نے چھوٹی بیوی کو بہت زور سے گلے لگا پیار کیا کبھی ہاتھوں کو چوما کبھی پیشانی کو کبھی گلا کبھی رخسار پھر ایک جملہ کہا میری بیٹی سکینہ آپ کو سب سے زیادہ رونے کا حق ہے مجھے کیونکہ میرے پاس سب سے زیادہ ظلم آپ پہ ہوگا لیکن میری بیٹی آج رات ماں جہاں سلائے سو جانا ضد نہ کرنا میں نے بابا کے پاس جانا نے کہا بابا آپ جب مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے
اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سب میری طرف دیکھیے گا، آخری جملہ میں شہادت نہیں پڑھوں گا۔ جناب سید الشہداء نے کچھ کھا کے کربلا اٹھا، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دیا۔ جناب سکینہ نے کہا بابا یہ کیا کیا، میرے سر میں خاک کیوں ڈالے؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شرک کے تماچے آئے۔ شہادت کے پڑھو، میرا بھائی بے ہوش ہونے والا بس نہیں۔ ایک جملہ شہادت سے پہلے سن لیجیے۔ جناب سکینہ نے رو کے کہا بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا مولا حسین خاک کربلا پہ لیتے بیٹی کو سینے پہ لگا، یاد کر کے کہا بیٹی ماں جہاں سلائے سو جاؤ، بس نہیں۔ مولا حسین زلجنہ پہ سوار ہوئے، میدان میں آئے، 3 حملے کیے۔ ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ مولا حسین نے زلجنہ کو روکا، جیسے ہی روکا نا عمر سعد نے کہا سب تیر چلاؤ، سب تیر چلانے لگے، مولا کے پورے جسم میں تیر۔ جناب زینب کہتی ہے زلزلہ آنے لگا، میرا دل منہ کو آنے لگا، میں خیمے سے باہر آ دیکھا چاروں طرف سے لوگ ایک آدمی کو تیر مار رہے ہیں۔ میں تلہ زینبیہ پہ چڑھی، میں نے مقتل میں دیکھا ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک لہو رہا ہے، چہرہ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے سوال کیا انتاخی کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ مولا نے جناب زینب کو دیکھا، کہا یا زینب ارجعی الی الخیام، زینب خیمے میں واپس چلی جائیے، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ مولا حسین زمین پہ آ، پورے جسم میں تیر، پیشانی زمین پہ نہیں لگی۔ عمر سعد نے کہا کوئی آگے بڑھ کے حسین کا سر قلم کر دو۔ مولا سجدے میں تھے،